زندگی جس چیز کا نام ہے یا جسے ہم زندگی سمجھ کے جی رہے ہیں تو کیا بس یہی زندگی ہے؟ اگر یہ زندگی ہے تو ایسی زندگی جینے والے تو بہت ہیں، چرند پرند ہیں، شجر حجر ہیں، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ زمین اپنی زندگی جی رہی ہے، چاند اپنی زندگی جی رہا ہے، سورج اپنی زندگی جی رہا ہے، فلکیاتی نظام کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیارے اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، پھول اپنی زندگی جی رہا ہے، گھاس اپنی زندگی جی رہا ہے، پانی اپنی زندگی جی رہا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کسی ایک خاص مقصد کے تحت جی رہے ہیں۔ ان کے ذمے کچھ مقصد وابستہ ہیں، ان مقاصد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے رب کے احکامات کے تابع اپنی زندگی جیتے ہیں، ان کے حبیب کے ساتھ اپنی ذات کو اور اپنی زندگی کو وابستہ کر کے اس کے کلمے میں زندگی جیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو مانتے تک نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو رب کے بھی انکاری ہیں۔ تو جو لوگ رب کے انکاری ہیں اور جو لوگ کلمہ گو ہیں، ان میں جو بیسک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ کلمہ گو اپنے فرض ادا کرتے ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو اپنے رب کو نہیں مانتے، جو اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، وہ اپنے خالق کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذمے مختلف فرائض دیے گئے، اور اسی طرح ان کے ذمے بھی مختلف قرض لگائے گئے۔ ہم کوئی دین کی شریعت کی تعلیم دے رہا ہے تو کوئی طریقت کی تعلیم دے رہا ہے، یہ ان کے فرائض میں، ان کی ڈیوٹی میں شامل کیا گیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے معاون کے طور پہ مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ کلمہ گو ایسے ہیں جو معاشرتی امور میں اپنی سوشل خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کی سوشل خدمات میں ان کے معاون بن کے کام کرتے ہیں۔ سبھی کو عشق اپنے رب سے، سبھی کو عشق اس کے رسول سے، سبھی کلمے کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت اور طریقت کے معاملات میں اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو شریعت سے، طریقت سے، کلمے سے، پیغمبر سے، اپنے رب سے اور اس کے حبیب سے دور زندگی جی رہے ہیں، وہ مختلف قرض ادا کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جنہوں نے کام کیا ہے، ان میں شاذ و نادر کوئی ایسا ملے گا جو مسلم ہے، نہیں تو غیر مسلم ہے۔ جنہوں نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے، بہت کم مسلم ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ سوشل خدمات پہ
جنہوں نے کام کیا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلم ڈونر ایجنسیز سے زیادہ نان مسلم ڈونر ایجنسیز ہیں جو مختلف این جی اوز کو رفاہی کاموں میں ڈونیشن پرووائیڈ کرتی ہیں اور مختلف ممالک کے مختلف ایمرجنسی کے حالات میں وہ معاون بن کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام شعبہ جات میں وہ لوگ اپنے حصے کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، ہمیں اپنی زندگی کی یہ تلاش کرنی ہے کہ میرے ذمے جو، اگر میں کلمہ گو ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمے کام کیا لگا ہے۔ کیا میں معاون ہوں؟ کیا میں مدرس ہوں؟ کیا میں معلم ہوں؟ کیا میں مبلغ ہوں؟ کیا میں سوشل ہوں؟ کیا میں دین کے شریعت والے شعبے سے ہوں یا دین کے طریقت والے شعبے سے ہوں؟ مجھے کس گروہ کے لیے، کس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ میری زندگی کا اصل مقصد رب نے کیا خلق کیا ہے؟ میری تخلیق کے وقت میری پیدائش کا مقصد بھی میرے رب نے متعین کر دیا تھا۔ ہم اپنی ذات کے مقاصد سے غیر واقف، انجان، عام دنیا کی عام دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پھر مسائل کا شکار، تکلیفوں کا شکار، پریشانیوں کا شکار، مالی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، مختلف مسائل میں گرفتار، اور اپنی ذات سے، اپنی تخلیق سے، اپنے مقصد حیات سے بالکل انجان، بس جیے جاتے ہیں، اور ایک دن ہماری زندگی ختم، ہم ختم، پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ آگے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ جب وہاں جواب دینا پڑتا ہے تو ہمارے پلے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی تلاشنی ہے، اس زندگی کا مقصد تلاشنا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، بڑا ہی لازم ہے۔ اس کے بغیر آپ زندگی عام مخلوق کی طرح جی کے چلے جائیں گے، وہ خلافت والی زندگی کہاں رہ گئی پھر؟